گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، افراد اور اقوام تباہ ہو جاتی ہیں، ملک و ملت تباہ ہو جاتے ہیں، اور پورے قوم کا انحصار جو ہے وہ جھوٹے لوگوں پر جب ہوتا ہے تو پھر وہ بقوں میں باقی نہیں رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ جو جھانسا دینے والی، دھوکہ دینے والی، فریب دینے والی قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیں ایسی ٹرمینالوجی دے دی ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور پھر ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو فریب میں ڈال رہے ہیں اور اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ When a diplomat says yes, he means perhaps. When he says perhaps, he means no. And when he says no, he is not a diplomat. خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ معمار ٹیڑھی رکھے گا تو پھر آسمان تک عمارت اٹھا لے، وہ دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی۔ ہر پیشہ اپنے عمل کے خلاف ہو گیا، ہر پیشہ اپنی نسبت کے خلاف ہو گیا۔ اگر میڈیا جو ہے وہ تل جائے کہ ہم نے انفارمیشن جو ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچنے دینی اور اس چیز کی وہ قیمت وصول کر لے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو آج ہے کہ جو خبریں ہیں وہ خبروں کی قبریں معلوم ہوتی ہیں۔ میں کشمیر کا سودا کر دوں گا، مجھے شرم بھی نہیں آئے گی۔ میں قوم کے مفادات کو بیچوں گا، میں اپنے اثاثے بیچتا چلا جاؤں گا، لیکن مجھے شرم نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں قول سدید سے ہٹ گیا ہوں۔ آپ تمام جو واقفان حال ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو شخص ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے وہ پھر لیڈر نہیں رہتا بلکہ ڈیلر بن جاتا ہے۔ ہم ہوشیاری اور سمجھداری سمجھ کے اس مکاری کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات صرف ہمیں فائدہ پہنچانے تک محدود رہیں گے، اور نہیں جانتے کہ فائدہ کبھی بھی اس بات میں نہیں ہو سکتا جو ہم چاہیں۔ فائدہ اسی بات میں ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان باتوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ان فیکلٹیز کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو ہم بات کا مفہوم بگاڑنے، اس کو چھپانے، ڈسٹارٹ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، بات کو چھپانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ٹیڑھی بات کہا گیا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ جب تم قول سدید اختیار کرو گے، نہ صرف تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی بلکہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش بھی دیا جائے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نقصان میں کبھی نہیں جا سکتا۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ احزاب کی 2 آیتیں جن کا نمبر 70 اور 71 ہے، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو 2 آیات میں نے پڑھی، سب سے پہلے ان کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔
ارشاد فرمایا اے آل ایمان اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، درست فرما دے گا، اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ مختصر مفہوم ہے جو میں نے پیش کیا، اور 2 آیتیں جو ہیں یہ ان کے اندر بہت گہرے مطالب بھی ہیں، اخلاقیات کی اعلیٰ قدریں بھی ہیں، اور انسانی نفسیات کے انتہائی کمالات آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر اس میں بشارتیں بھی ہیں اور انسان کی اصلاح کے بہت سارے اسباق اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس پہ بات ہو چکی، آپ درس علادہ سے سن سکتے ہیں جو تقوی پہ بات چیت ہوئی، اور اس کی تکمیل انشاءاللہ پھر کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت گہرائی ہے تقوی کے موضوع میں، لیکن یہ موضوع آج جو ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور قول سدید اختیار کرو۔ قول سدید کا لفظی مفہوم جو ہم بتاتے ہیں یہی ہے کہ سیدھی بات کرو، اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو صد وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا رکھی ہے، پیچھے بھی دیوار بنا رکھی ہے، صد دیوار کو کہتے ہیں۔ اور سدیدہ چونکہ دیوار بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور اگر سیدھی نہ ہو تو یہ کھڑی نہیں رہ سکتی، تو اس لیے اس سے پھر مفہوم بنا سیدھا ہونے کا، سدیدہ سے۔ سدیدہ کا مطلب ہے سیدھی۔ تو اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اب سیدھی بات کی تشریح میں اگر آئیں تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان عطا فرمائی، زبان جو ہمارے منہ میں ہے اور وہ زبان جو ہم بولتے ہیں، دونوں کو زبان ہی کہتے ہیں۔ تو علم بیان اور ٹنگ جو ہمارے منہ میں ہے، لینگویج اینڈ ٹنگ، 2 چیزیں یہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائیں، یہ اس لیے عطا فرمائیں کہ ہم اپنے مفہوم، اپنے مقصد، اپنے مطلب، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ یہ اصلی مقصد تھا ان کی پیدائش کا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا اور اس کی عطا کا۔ لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ ان فیکلٹیز کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو ہم بات کا مفہوم بگاڑنے، اس کو چھپانے، ڈسٹارٹ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، بات کو چھپانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ٹیڑھی بات کہا گیا ہے، اور پھر اس پہ ہمیں شرم اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم تعلیم کے نام سے جو جہالت حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے جو اللہ نے، ہمارے خالق نے ہمیں بتایا، جو بالکل عین سچ ہے، اس کے مقابلے میں جو جھانسا دینے والی، دھوکہ دینے والی، فریب دینے والی قوتیں ہیں، انہوں نے ہمیں ایسی ٹرمینالوجی دے دی ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور پھر ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو فریب میں ڈال رہے ہیں اور اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس قول سدید کے مقابلے میں
جو ہمیں ٹرم دی گئی جدید تعلیم کی طرف سے اس کو کہا گیا ڈپلومیسی، اور جو ڈپلومیسی اختیار کرتا ہے اس کو ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے اصول و قواعد و ضوابط آپ جانتے ہیں کہ کبھی ٹھیک بات نہیں کرنی ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، when a diplomat says yes he means perhaps, when he says perhaps he means no, and when he says no he is not a diplomat۔ تو جو انگلش جانتے ہیں وہ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، تو اہل زبان کو بھی بتانے کے لیے تھوڑا سا میں مطلب بیان کر رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ڈپلومیٹ کہتا ہے جی ہاں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاید، اور جب وہ کہتا ہے شاید تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اگر وہ کہہ دے نہیں تو وہ ڈپلومیٹ ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہ طریقہ کار ہے بات کو گھما پھرا کے بیان کرنے کا، قول سدید سے انحراف کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہمارا کھانا خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد اور فنا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اولادیں خراب ہوتی ہیں، ہماری اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جس پہ روزانہ مجھے فون بھی آتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی تشریف لاتے ہیں، تو یہی ان کا اپنے ساتھ گلہ اور شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری اپنی صفات وہ بیان کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں، نظر بھی آتی ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری اولادیں جو ہیں وہ کسی اور ہی راستے پہ چل پڑی ہیں، وہ کچھ اور ہی کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے نتائج جو ہیں یہ ڈپلومیسی کو اختیار کرنے کے ہیں کہ ہم ہوشیاری اور سمجھداری سمجھ کے اس مکاری کو اختیار کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات صرف ہمیں فائدہ پہنچانے تک محدود رہیں گے، اور نہیں جانتے کہ فائدہ کبھی بھی اس بات میں نہیں ہو سکتا جو ہم چاہیں، فائدہ اسی بات میں ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان باتوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی ڈپلومیسی پھر جب ہمارے ساتھ برتی جاتی ہے تو ہمیں بہت ساری شکایات پیدا ہوتی ہیں، تو بگاڑ شروع میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شاعر نے کہا، خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ معمار ٹیڑھی رکھے گا تو پھر آسمان تک عمارت اٹھا لے، وہ دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو اسی طرح ایک درخت جو ہے اس کو ابتدا میں سیدھا اگر اٹھنے کا راستہ نہ دیا جائے تو وہ ٹیڑھا ہو کے اپنا راستہ تو بنا لیتا ہے، لیکن اس کا جو ٹیڑھا پن ہے اس کو پھر درست کرنے کا طریقہ بہت مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے قول سدید سیدھی بات اور قول سدید سے انحراف کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر پیشہ اپنے عمل کے خلاف ہو گیا، ہر پیشہ اپنی نسبت کے خلاف ہو گیا۔ مثلاً استاد پوری کوشش کر رہا ہے کہ طالب علم تک علم نہ پہنچ جائے، ڈاکٹر پوری کوشش کر رہا ہے کہ میرے مریض تک کہیں صحت نہ پہنچ جائے۔ یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن اس کی میں گھنٹوں تشریح کر سکتا ہوں، مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے موضوع پر رہنا ہے۔ اور جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ خالص اسلام مسلمانوں تک کہیں پہنچ نہ جائے،
اور دنیا والوں پر اس کے خالق کا پیغام ٹھیک معنوں میں کہیں پہنچ نہ جائے، وہ گھما پھرا کے بیان کرتا ہے، اپنے مفادات اپنے مقاصد کو بیچ میں لے آتا ہے، بات کو گھماتا پھراتا ہے اور اپنے مقصد کے تابع کر کے قانون جو اللہ کا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ایسے فرمایا ہے، اور بات اس کی اپنی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ وہ دین کو رسوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کو رسوا کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات ممبر و محراب کی نہیں ہے، یہاں جس شاخ پہ دیکھیں وہاں الو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا میں گھر کا رہنما ہوں، لیڈر ہوں، گھر کا لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کرنا۔ تو دو چیزیں لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اہلیت اور صلاحیت۔ ان دونوں سے ایک، میں اگر نشہ کرنا شروع کر دوں تو معیاری ہو جاؤں گا، نہ میرے اندر اہلیت رہے گی نہ صلاحیت رہے گی، تو اس کے بعد میں کہوں کہ میں لیڈر ہوں، پھر آپ تمام جو واقفان حال ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو شخص ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے وہ پھر لیڈر نہیں رہتا بلکہ ڈیلر بن جاتا ہے۔ پہلے اشیاء کا ڈیلر بنتا ہے، گھر سے چیز اٹھائی بیچ دی، پھر افراد کا ڈیلر بنتا ہے کہ کبھی گردے بیچنے شروع کر دیے بچوں کے، پھر پورے اٹھا کے، جناب ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، وہاں تک میں نہیں جانا چاہتا۔ بات میں اپنے سے شروع کرتا ہوں اور اپنے پر ہی خود ختم کرتا ہوتا ہوں۔ اس کو میں مونولاگ کہتا ہوں، خود کلامی ہوتی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن میں چھوٹی مثال سے میں نے شروع کیا، اگر اس کو پھیلا لیا جائے کہ میں اگر ایک بڑے علاقے کا حکمران ہوں، لیڈر ہوں، تو پھر میری ہوس جو ہے وہ اور بڑی ہو جائے گی جب قول سدید سے میں ہٹ جاؤں گا، جب سیدھی بات سے ہٹ جاؤں گا، جب ہیرا پھیری سے بات کروں گا، گھما پھرا کے بیان کروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں پھر پوری قوم کو بیچنے کی کوشش کروں گا، میں کشمیر کا سودا کر دوں گا، مجھے شرم بھی نہیں آئے گی، میں قوم کے مفادات کو بیچوں گا، میں اپنے اثاثے بیچتا چلا جاؤں گا، لیکن مجھے شرم نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں قول سدید سے ہٹ گیا ہوں۔ اس کی اور بڑی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میڈیا کا کیا کام ہے کہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا، اور اگر میڈیا جو ہے وہ تل جائے کہ ہم نے انفارمیشن جو ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچنے دینی اور اس چیز کی وہ قیمت وصول کر لے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو آج ہے کہ جو خبریں ہیں وہ خبروں کی قبریں معلوم ہوتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے دوست جو ہیں وہ خبر آ جاتی ہیں کسی چینل پہ تو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ایڈز شروع ہونے لگے ہیں، ایڈز لگنے لگے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو یہ باہر سے خریدتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، اس کو خبر بناتے ہیں، اور پھر وہ خبر کے روپ میں آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایڈز ہوتے ہیں جن کے انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، اور جو حقیقت ہے اس کو ہمارے قریب تک نہیں آنے دیتے۔ یہ کون سی خبریں ہیں؟ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، افراد اور اقوام تباہ ہو جاتی ہیں، ملک و ملت تباہ ہو جاتے ہیں، اور پورے قوم کا انحصار جو ہے وہ جھوٹے لوگوں پر جب ہوتا ہے تو پھر وہ قومیں باقی نہیں رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر تاریخ کو جاننے والے افراد غور کریں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قومیں برباد کیوں ہوئیں، یہی رویہ اختیار کرنے سے، کہ ہم جو لیڈر جس کو سمجھتے ہیں وہ ڈیلر اگر بن جائے تو صورتحال خراب ہونے لگتی ہے،
اور انسان خود اپنے پیشے کے درپے ہو جائے تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کول سدید سے ہٹ جاتا ہے جب انسان، تو پھر یہ سارا کچھ ہونے لگتا ہے، افراد بھی بگڑ جاتے ہیں اور معاشرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا قول سدید اختیار کرو۔ قول سدید اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، جب تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نے سیدھی بات کر، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، زیادہ دور نہ جائیں، قائد اعظم کی بات میں آپ کو کبھی بھی اسٹریٹ فارورڈنس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، سیدھی بات جو مطلب ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ انہوں نے ایک کامیاب ملک ہمیں لے کے دیا جو بڑی کامیابی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے اس کے ساتھ حشر کیا وہ قول سدید سے ہٹنے کی وجہ سے ہم نے کیا، اور سبق نہیں سیکھ رہے، ہم آ نہیں رہے، واپس نہیں آ رہے، اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ قول سدید کے ذریعے۔ جب بہانے بنا لیں گے اپنے جرائم اور ان کے نتائج کو الفاظ کے پیچھے چھپا لیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ اللہ کا کلام ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ایک ایسی بھی بدذات قسم کی روح ہے جس کو کہا جاتا ہے وسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، تو وہ بار بار سر نکالتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو کچھ بھی کر نہیں پاتا ہے۔ اب وہ شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ یہاں پہ جہاں تک جب بندہ پہنچتا ہے نا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے، تو وہ کہتا ہے اب اتنی زندگی گزر گئی رشوت کھاتے ہوئے، سود لیتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے، اب ٹھیک بھی ہو گئے تو کیا ملے گا؟ اتنے سارے گناہ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب تم قول سدید اختیار کرو گے، نہ صرف تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی بلکہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش بھی دیا جائے گا۔ پھر وہ سر اٹھاتا ہے جو وسواس الخناس ہے، وہ چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالنے والا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کے اسلوب ہیں، یہ تو دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں، دنیا کدھر کو جا رہی ہے، آپ کدھر کو لے جا رہے ہیں، ہم نے کتابوں میں کچھ اور پڑھا ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو جب میں کم تولوں گا تو پھر رات کو پیسے تھوڑے نکلیں گے، رشوت نہیں لوں گا تو پھر وہ جناب نیند آئے یا نہ آئے، نرم بستر کیسے میسر ہوگا، اور پھر میں کھا سکوں یا نہ کھا سکوں، میرے فریج میں وہ ڈھیر سارے خوراک ہر وقت کیسے بھری ہوگی۔ تو وہ جاری رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا جب میں قول سدید اختیار کروں گا، اور یہ جو موجیں لگی ہوئی ہیں، جھوٹی موجیں، خود فریبیاں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید ڈپلومیسی کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ تم یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے تم ترقی کر سکو، کامیابی حاصل کرو، کامرانی حاصل کر سکو، نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نقصان میں کبھی نہیں جا سکتا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔
تو کامیابی ملتی ہی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہے۔ تو اس میں جو مغالطے پیدا ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سے میرے خیالات جو میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے چاہا کہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔